کوہاٹ پریس کلب کے انتہائی معزز بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں ریسیو کیا، اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے اتنے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا۔ جہاں تک صحافت کا، صحافیوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں شاید اگر میں یہ بات کہوں کہ اس وقت کی جو موجودہ صوبائی حکومت ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنے اختیارات کے مطابق بھرپور انداز میں شعبہ صحافت کی ترقی کے لیے اور صحافیوں کی ذاتی جو ریلیف ہے، ان کی امداد ہے، جو ان کو سپورٹ چاہیے، چاہے وہ مالی شعبے میں ہو، چاہے وہ پروفیشنل شعبے میں ہو، صحافت کے جو پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے صحافیوں کو سپورٹ کرنا ہو، تو وہ سب کچھ بالکل ہمارے لیے ایک ترجیحی بنیادوں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے دور حکومت میں زیادہ سے زیادہ پیشہ صحافت کو سہولیات بھی دیں اور اس کی ترقی میں حکومت کا جو رول ہے وہ ہر صورت میں ادا ہو۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گرانٹس میں بھی ڈبل اضافہ کیا، ڈبل گرانٹس دیں، اور اس کے علاوہ جو اسپیشل گرانٹس ہیں بعض پریس کلبوں کو وہ بھی دی گئیں۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کوہاٹ پریس کلب کو بھی 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی، اور یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ جو آپ کے مسائل ہیں، آپ کے ایشوز ہیں، ان کو اس طریقے سے حل کیا جائے کہ اگر کوئی چیز صرف اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی یا کوئی سہولت آپ کو اس وجہ سے نہیں مل پا رہی کہ اس میں مالی کمزوریاں ہیں یا مشکلات ہیں، تو وہ کم از کم راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اور اسی طرح جو باقی کام ہے جس کو میں گرانٹ کہوں گا، جو روٹین کی گرانٹ ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بالکل جس طرح پچھلے سال آپ کو ملی ہے اسی طرح اس سال بھی آپ کو گرانٹ ملے گی، اسپیشل گرانٹ ملے گی، اور جو گرانٹ سی ایم صاحب نے پہلے وعدہ کیا تھا اور ہمارے قانونی اس کے مطابق جو بھی ہوگی وہ آپ کو ڈبل ملے گی انشاءاللہ، اور یہی ہماری پالیسی رہی ہے، اور اسی طرح ہی ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا اور اسی طرح انشاءاللہ اس سال بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی تعاون ہوگا۔ اور جہاں تک اب یہ میڈیا کالونی کا تعلق ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ سے پہلی مرتبہ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس وقت زمین ایکوائر ہو گئی تھی اور بعد میں پروسیس باقی تھا۔ جی، اب وہ پروسیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کا جو کام ہوتا ہے وہ سرکار کے طریقہ کار کے اور قوانین کے مطابق ہوتا ہے، باقی جو ہے کام ہے ہو چکا ہے، صرف یہ ہے کہ اب ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے اس کو پروسیس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پشاور جاتے ہی میں ہاؤسنگ کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، ان سے بھی میں بات کروں گا، سیکٹری ہاؤسنگ سے بھی میں خود ذاتی طور پہ کل بات کر کے جدھر بھی آپ کی فائل پھنسی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ ذاتی اس میں آگے بڑھاؤں گا۔ پشاور کے صحافیوں، پشاور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، وہ آپ کا ایک قسم کا مدر پریس کلب ہے، تو ادھر ہم نے زمینوں کے الاٹمنٹ بھی کر دی ہے، وہاں جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں، اس میں ہم صحافیوں کو پلاٹس الاٹ کر بھی چکے ہیں، کافی پروگریس ہے اس میں۔ دوسری جگہ جہاں ہم کافی حد تک ہم پروگریس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ ایبٹ آباد پریس کلب ہے، وہ بھی صوبے کا بڑا پریس کلب ہے، یہ گزشتہ دنوں میں وہی تھا۔ ان کو بھی سی ایم صاحب نے خصوصی گرانٹ بھی دی ہے زمین ایکوائر کرنے کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ان کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو باقی ماندہ ان کے پیسے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بقایا جات ادا کر کے تو وہ زمینیں بھی ان کو مل جائیں گی، ان کا پروسیس بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کی تو زمین ایکوائر بھی ہو چکی ہے، اب صرف اس پہ وہ کام آگے جو الاٹمنٹ ہے وہ باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کام تو ویسے ہی پروگریسو سٹیج پہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے بات کی کہ میں آپ کے لیے وکالت کروں، یقیناً یہ میرا کام ہے اور یہ میں کروں گا انشاءاللہ، اور انتہائی خلوص سے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، اس میں سوائے انتظامی رکاوٹوں کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، وہ بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ کام آپ کا ضرور ہوگا۔